دیکھو بیوی بن جائے گی تو گھر بن جائے گا، بیوی نہیں بنے گی تو گھر نہیں بنے گا. گھر والی جو ہوتی ہے نا، گھر میں اسی کی بات چلتی ہے. ہم کسی کو پوچھیں کہ بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے. کوئی ایسا پوچھتا ہے تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے. انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کیا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا فادر ٹنگ. کیوں؟ بچے ماں کا اثر لیتے ہیں. ماں بن گئی گھر بن گیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. اور فرما دیتے مرد کا دین دروازے کے چوکھٹ تک ہے اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے. اس لیے اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کرو. اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کرنے کے لیے ان کو محبت دو، جھگڑا مت کرو. سب سے پہلا مبارک رشتہ اللہ نے بیوی کا بنایا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بیوی بنائی، اور سب سے اخیر کا رشتہ وہ بھی بیوی کا ہے. جنت میں ہم بیوی کے ساتھ جائیں گے. تو اس سے جھگڑا نہ کریں. وہ پیار چاہتی ہے، اس کو پیار محبت سے اپنی فکروں میں شریک کر لیں. اگر وہ آپ کی فکروں میں شریک ہو گئی تو انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہو آپ کے بچوں کو دے دے گی. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس عورت اور مرد میں بھید بھاؤ ہو جائے فکرن، ان کا گھر کو اجاڑنے کی محنت نہ کرے، میاں بیوی کا متبھید اس گھر کو خود ہی اجاڑ دے گا. اس لیے اپنی بیویوں میں اور ہم میں متبھید نہیں ہونا چاہیے. ان کو پیار محبت دیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے امی جان عائشہ کو کتنا پیار دیا، کتنی محبت دی. تو ہم ان کو پیار محبت دیں، لڑیں نہیں ان سے. اور اپنے بچوں کی عزت کریں، ہم اپنے بچوں کی اکرام کریں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی عزت کرو. ہم گھر میں جائیں ان کو پیار محبت سے محبت دیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جب ہمارے نبی کو ملنے آتی تھی، ہمارے نبی اتنا اکرام کرتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے استقبال کے لیے دروازے پر جاتے تھے، ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے تھے، ہاتھ کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اپنے بستر پر بٹھاتے تھے. وہ ہر ایک دن میں 2 دن میں آتی تھی. روز اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. اپنے نواسوں کو یہاں بٹھا کر گھوڑا بن کر گھر میں گھومتے تھے، گھوڑا بن کر اپنی نواسی کو یہاں بٹھا کر بازار جاتے تھے. ہمارے نبی بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. میں ایسا کہتا ہوں میں گھر میں جاؤں تو میرے گھر میں کوئی چوں چاں نہیں کر سکتا، تو پھر میں گھر میں ابا نہیں ہوں. میری بیوی چوں چاں نہیں کر سکتی تو میں اپنے گھر میں پولیس والا ہوں. اپنے گھر میں پیار محبت کی فضا بنائیں. امی جان فرماتی ہے کہ ہمارے نبی ہمارے گھر میں آتے تھے، ایسے ہم سے گھل مل جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. گھر میں جاتی ہم بچوں سے کہتے ہیں مدرسہ گیا تو نہیں گیا تھا، اسکول گیا تو نہیں گیا تھا. یہ باتوں سے بچوں میں نفرت ہو جاتی ہے، نفرت، وحشت. پھر کیا ہوتا ہے، ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے وہ باہر چلے جاتے ہیں. ان کو پیار محبت دیں. اس لیے اپنے گھر کو بھی سنبھالا دیں، اپنے بچوں کو دوست بنا لیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو تم اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ مسجد کے باہر بہت سارے لوگ ہیں، تمہارے گھر کے باہر بہت سارے بچے انتظار میں ہیں، وہ ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. تم دوست بنا کر اس کو سنبھال لو، ڈانٹو نہیں، دھمکاؤ نہیں، اس کو پیار محبت سے تم جو دے سکو. اللہ وما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف، اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے. اس لیے نرمی سے ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں. کرو گے انشاءاللہ. جو اپنی فکر کریں اپنے گھر والوں کی کرو.